السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ضروری مسئلہ ہے کہ ہم وطر کی نماز کیسے پڑھیں، اور کچھ ضروری مسائل جو وطر کی نماز سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ وطر کی نماز کے بھی بہت اہم مسائل ہیں، جیسے اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، یا کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ہی بھول جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ ایسے ضروری مسائل ہیں جو وطر کی نماز سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ وطر کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر دوں، وطر کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جو نماز عشاء کے فرض پڑھنے کا ہے وہی وقت وطر کی نماز پڑھنے کا بھی ہے، لیکن وطر کی نماز عشاء کے فرض کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص وطر کی نماز عشاء کے فرض سے پہلے پڑھ لے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا سا الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 رکعت وطر واجب کی نیت باندھی جائے گی۔ پہل کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، کوئی سی سورت بھی ملائی جائے گی، اور دوسری رکعت میں قاعدہ بھی کیا جائے گا، یعنی التحیات بھی پڑھی جائے گی۔ اور اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، کوئی سی سورت بھی ملائی جائے گی، اور جب یہ سورت پوری ہو جائے گی تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اور اب دعائے قنوت پڑھنا شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس تکبیر کو بھول جاتا ہے تو بھولنے کی صورت میں ایسے شخص پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے۔ تو یہ مسئلہ بتانے سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کے لیے شرم کی بات ہے کہ اس کو اپنی نماز کا ایک جز یاد نہیں، کہ دن بھر میں ہم اپنا پورا وقت پتہ نہیں کہاں کہاں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں دن کا اکثر حصہ ہم اپنا صرف کرتے ہیں، تو کیا ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دعائے قنوت یاد نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، بس ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اپنا وقت نکال کر ضرور بھی ضرور دعائے قنوت کو یاد کرے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو دعائے قنوت کی جگہ کچھ دعائیں پڑھ لی جائیں، جو میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ایک دعا ہے۔ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ دعائے قنوت کی جگہ یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعائے قنوت کو یاد بھی کرتا رہے۔ اسی طرح اگر یہ دعا بھی کسی کو یاد نہ ہو تو وہ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لے، یا پھر یا ربی 3 مرتبہ کہہ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ہی بھول گیا، یعنی تیسری رکعت پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں چلا گیا اور دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، تو ایسا شخص اپنی نماز کو پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بلا جماعت کے پڑھنا افضل ہے۔ تو میں عرض کر دوں، اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور امام صاحب وطر کی نماز کی جماعت کراتے ہیں تو وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص بلا جماعت اپنی نماز وطر کی پڑھ لے تب بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کے علاوہ اور مہینے ہیں، تو ایسے وقت میں وطر کی نماز خود اپنی اکیلے پڑھنا زیادہ افضل ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وطر کی نماز امام صاحب کے ساتھ جماعت سے پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت میں دعائے قنوت کا وقت آیا، دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، لیکن امام صاحب نے ہماری دعائے قنوت پوری ہونے سے پہلے ہی رکوع کر دیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امام صاحب کے ساتھ رکوع کر دینا چاہیے، جتنی دعائے قنوت پڑھی ہے اتنی ہی پر
ہمیں امام صاحب کے ساتھ رکوع کر دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو وطر کی نماز سے متعلق تھے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو جا کر دیکھ لیں، اسکرین پر ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔